میں نقش بندیاں بیٹا میرا چشتی ہے، خواجہ محمد شفیع چشتی نظامی خلیفہ مجاز حضور گولڈا شریف سرکار دے انہوں دا بیٹا مرید ہے، یہ انہوں دا ہی فیضان تے انہوں دی دعا ہے آپ کو۔ بہرحال بلا تخیر پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضور شیخ الحدیث الحاج مفتی محمد نور المصطفیٰ رضوی زیب سجادہ نشین استانہ عالیہ حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے گزارش کردہ کہ آپ اپنی پرتاثیر خطاب تو سڑے قلوب و اذہان نو روشن فرمان۔ انہوں تو پہلے خوبصورت نعرہ تکبیر جاگ کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور پیر سید عبداللہ شاہ بخاری، حضور پیر سید عبداللہ شاہ بخاری، حضور بابا جی سرکار، کیونکہ بابا جی دی محنت ہے، سیالوی سب اسی طرح ہی ہیں، یہ بابا جی دی محنت ہے کہ آج سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم بابا جی نے عمر خضری عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سید السبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الذین تصرفوا عنان تحقیقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی ادب و احترام، عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، بہت ہی محبتوں اور پیار کے لائق عاشقان رسول، خوش نصیبی ہے ہم سب کی، رب ذوالجلال نے ہمیں دربار عالیہ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک میں حاضر ہونے کا شرف اور سعادت ہمیں نصیب فرمائی۔ اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالی نے
وہ اعلیٰ مقام، وہ بلند درجات عطا فرمائے ہیں کہ ان اولیاء کاملین کے آستانوں پر، ان کے مزارات پر، ان کے مبارک عرصوں میں حاضر ہونے سے اتنا بڑا نفع ملتا ہے کہ اس پورے سلسلے کے تمام مشائخ اور تمام خواجگان کی توجہ جو ہے وہ حاضرین محفل پر ہوتی ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، محسوسات ہیں، جو آنکھوں سے بہت ہی بلند مرتبے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان سارے مناظر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور ہم جیسے کم فہم لوگ اور ادنی صورت میں جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی ہی بات طمانینت قلب کے لیے کافی ہے کہ ان بزرگوں کے عرصوں میں آنے سے جب ہمارے دل پر سکون کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، روحانی تسکین ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور مزارات کی حاضری اور محافل سے واپسی پر ہم اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں ایک عجیب قسم کی لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کا فیضان ہے اولیاء کاملین کا، جو صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پچھلے سال عرس مبارک میں میری حاضری ہوئی، اور آج پھر مجھے اس مبارک عرس کی تقریب میں حاضری کے لیے دربار عالیہ کے سجادہ نشین الحاج بابا جی محمد یعقوب خان صاحب چشتی ساوری زید مجدہ نے پھر مجھے یاد فرمایا، حکم دیا، تو میں ان کی دعوت پر، ان کے ارشاد پر یہاں حاضر ہو کر علماء کرام کی زیارت کر کے اور آپ سب حضرات سے ملاقات کر کے راحت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور یہ کاملین کے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے چند روز قبل حج بیت اللہ شریف کا مبارک دن آیا، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال حج کی سعادت سے بہرہ مند فرمانا منظور فرمایا، ان بندگان خدا اور دیوانگان مصطفیٰ کو حج بیت اللہ شریف کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اور اسی حج کا ایک رکن جو ہے وہ قربانی ہے کہ حجاج کرام نے منا کے اندر قربانیاں پیش کی، اور جو لوگ حج پہ نہیں پہنچتے وہ اپنے اپنے مقامات پر قربانی کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ قربانی جو منا کے اندر کی جاتی ہے، اس قربانی کو اصطلاح شریعت میں ہدی کہتے ہیں، اور جو قربانی پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے اذہان و قلوب میں شکوک و شبہات کی کیفیات پیدا کی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گزارشات عرض کروں، یہ ایک بنیادی نقطہ تمام بزرگ اور بالخصوص نوجوان اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور ہمارے نظام عبادات کے تمام معمولات
کی بنیاد نہ انٹرنیٹ پہ ہے نہ فیس بک پہ ہے، بلکہ ہمارے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و حدیث کے ٹھوس بنیادوں پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ استوار ہے۔ لہذا اگر کوئی میسج آتا ہے یا انٹرنیٹ پہ کوئی اپلوڈ کی ہوئی کوئی پوسٹ نوجوان دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیٹ پہ یہ ہے، نیٹ پہ یہ ہے، میں ان تمام کی خدمت میں نہایت ادب و احترام سے عرض کروں گا ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی ایسے صورتحال پیش آئے تو ہمیں گنبد خضرا کے مکین کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، پوسٹیں چڑھائی جا رہی ہیں، ان معاملات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہمارا قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جتنے بھی شکوک و شبہات اولیاء کاملین اور عرصوں کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں، ان تمام کا ازالہ کرنے کے لیے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر تلاوت کی گئی آیت مقدسہ پر میں گفتگو کروں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جی عرصوں پہ کیوں جاتے ہیں اور یہ کاملین کی حاضریاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ خدا کی زمین کے اوپر ہوں اللہ والے تب بھی اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں، اور اگر زمین کے اندر چلے جائیں تو تب بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کا وجود ہی نفع بخش ہے، اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا وجود ہی نفع بخش ہے، ان کا وجود نفع سے خالی نہیں۔ اور اس کے لیے میں دو اصطلاحیں استعمال کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے، اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے۔ انبیاء کرام ہوں، اولیاء کاملین ہوں، یہ سب اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کی محبوب مخلوق ہیں اور بندے ہیں۔ انہیں مقام قرب اللہ نے عطا فرمایا، اور جن کو اللہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی قدرتوں اور اپنی شانوں کا انہیں مظہر بنا دیتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں اور ولی بھی اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کی قدرت، رب کی شان، رب کی صفت اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، رب کی قدرت و شان و صفت اگر ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، یہ غیر نہیں ہے خدا کے، غیر اور ہوتا ہے، یہ ہیں محبوب، یہ ہیں اللہ کے مقبول۔ تمام گروہ انبیاء پر اگر آپ نظر ڈالیں، حضرت سلطان الواعظین کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، اسے ذرا غور سے سنیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ ایک بنیاد بن جائے جس پہ میری ساری گفتگو آپ کے ذہن نشین ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں، ابو نور مولانا محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹھی لوہارا والے، آپ فرماتے ہیں ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ساری خلق میں ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ بھئی ہفتے کے 7 دن آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں نبیوں کو چن کر اللہ نے ممتاز مقام عطا فرمایا، اور پھر سارے نبیوں میں چن کر میرے آقا کریم کو سید الانبیاء بنایا۔ جتنا مقام قرب اور جتنا ہی مقام محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بلند عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مقام محبوبیت کے اعتبار سے خدا کے محبوب تو دنیا میں کروڑوں ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن بتاتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، اور جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں، طہارت پسند ہے، وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب تو خدا کے خدا جانے کروڑوں ہوں، لیکن پوری کائنات میں حبیب خدا کا ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ محبوب تو خدا کے کروڑوں ہیں، توبہ کرنے والے بھی محبوب، عبادت گزار بھی محبوب، مگر حبیب خدا کے ایک ہی ہیں، ہمارے آقا و مولا۔ جو مقام اللہ نے میرے آقا کریم کو عطا فرمایا، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمتیں، وہ شانیں، اس بھری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو وہ مراتب عطا نہیں فرمائے جو مراتب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ میرے آقا تو اللہ کے حبیب ہیں نا، جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے، صحابہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو علیہ السلام نجی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا۔ انبیاء کی عظمتوں کے تذکرے صحابہ کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، جلوہ گر ہوئے، فرمایا یہ درست ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ فرمایا سنو وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو حضور اللہ کے حبیب ہیں میرے آقا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، اور میرے آقا ہیں حبیب اللہ۔ اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کی آیت مقدسہ پیش کرتا ہوں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ عربی میں علماء تشریف فرما ہیں، یار سجن بیلی متر، اس کو عربی کے اندر خلیل کہتے ہیں، خلیل، دوست۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں خلیل اللہ ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور اولیاء کاملین، اب دیکھیے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں بھی خلیل کا لفظ جمع کے سے استعمال ہوا ہے، خلیل کی جمع ہے اخلا، تو خلیل دوست کو کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر و نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اب ان کا مقام دیکھیے ذرا، کہ حج کے تمام مناسک، حج کے تمام افعال، حج کے تمام ارکان، ان پر ذرا گہری نظر دوڑائیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، ان سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ حج کے سارے ارکان و مناسک تین شخصیتوں کے گرد گھومتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام مناسک، ان مناسک حج میں غور کریں، اور پھر عظمت مصطفیٰ کی رفعتوں کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ جو حج کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حج کرنے آئے ہو تو سب سے پہلے تو طواف کعبہ کرو گے نا۔ تو طواف کعبہ، مکہ شریف داخل ہوتے ہی آدمی عمرہ کرتا ہے جب، تو طواف کعبہ کرتا ہے، اور عمرے کے دو ہی رکن ہیں، ایک کعبہ شریف کا طواف، صفا مروا کے ساتھ چکر۔ اب اس میں ذرا غور کریں، حج تو بعد میں ہوتا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ کو وہ شروع ہوتا ہے۔ جب کعبے کے ساتھ چکر و پھیرے آدمی لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں اب 2 نفل پڑھو،
جیسا کہ حضور نے حج کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، اور کہاں؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، جس پتھر پر میرے خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں وہاں 2 نفل پڑھو۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، پورا حرم شریف جہاں بھی نفل پڑھے جائیں گے، نفل ادا ہو جائیں گے، مگر ایمان سے، دل سے پوچھ کے بتاؤ، جو نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھے جائیں گے ان کی قبولیت کا درجہ ہی کچھ اور ہوگا۔ کیوں؟ یہاں نفل پڑھنے کا حکم رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ تمام نوجوانان ملت اسلامیہ، میں ان کو متوجہ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس میں غور کیجئے کہ یہ مقام ابراہیم تو ایک پتھر ہے، اس کے قریب نفل پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے تو پتھر کعبے سے نکال کے پھینک دیے تھے، 360 بت تھے نا بھائی کعبے کے اندر، تو حضور نے تو سب کو توڑ تاڑ کے سارے پتھر نکال کر کے گرا دیے۔ اور آج یہاں قرآن کی آیت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ پتھر نکال کر پھینکے گئے۔ یہ کون سا پتھر ہے جہاں نفل پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر سوچنا پڑے گا کہ اس پتھر میں خاصیت کیا رکھی ہے۔ پتھر تو پورے حرم میں لگا ہوا ہے، لیکن یہاں مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا حکم کیا گیا۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشان جو ہیں اس پتھر پر ثبت ہیں۔ آج بھی وہ دیکھے جاتے ہیں، زیارت کی جا رہی ہے، نظر آ رہے ہیں، ان کے قدم پاک کا نشان نظر آ رہا ہے۔ اس پتھر کے قریب حکم ہے یہاں نفل پڑھو۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اگر دیواریں بلند ہو رہی ہیں تو پتھر خود بخود اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے آج دیہاتوں میں مکان بناتے ہیں تو آپ گو کا سامان منگواتے ہیں، پھٹے بھی آ رہے ہیں، رسے بھی، بانس بھی آ رہے ہیں۔ یہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جدھر دیواریں جا رہی ہیں پتھر ادھر جا رہا ہے، دیوار بلند ہو رہی ہے پتھر خود بلند ہو رہا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موم کی طرح نرم فرما دیا، اور اس پتھر کے اوپر خلیل اللہ کے قدم جو ہیں وہاں ان کا نقش جو ہے وہ ثبت ہو گیا تھا۔ فرمایا یہاں نفل پڑھو۔ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے استاذ گرامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ آپ نے غور کیا کہ اس پتھر کو مقام کیوں ملا؟ ایک تو نسبت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل کے قدم لگ گئے، اور دوسری نسبت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم مانگیے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، کیا مانگتے ہیں مانگیے مجھ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، یا اللہ کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس اتنی عرض ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، یہ بنانا قبول فرما لے۔ بے نیاز رب نے فرمایا قبول تو ہم نے کر لیا ہے، مانگیے۔ تعمیر کعبہ کے بدلے میں کیا مانگتے ہیں، آج ہم عطا کرنے پہ ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کیا دعا مانگی تھی؟ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں، اس مکہ شہر میں ایک بڑی ہی عظمت اور شانوں کا مالک رسول بھیج دے۔ عظمت والا رسول بھیج دے۔ اب ذرا غور کیجئے، میلاد مصطفیٰ کی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب ذوالجلال نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ آپ کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق
علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سینکڑوں انبیاء آئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل میں، پورے سل میں ایک ہی رسول تشریف لائے جو تمام رسولوں کے اولین و آخرین کا، جن کو اللہ نے سردار بنایا۔ مجھے ایک نوجوان نے سوال کیا، یونیورسٹی کے طالب علم نے، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی شان زیادہ نہ ہوئی کہ ان کی نسل میں سینکڑوں نبی آئے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو نبی کو آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر رسول آتے نا تو لوگ جھگڑا کرتے، جیسے آج بات بات پہ جھگڑے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، نکاح ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں رسول ہے، فلاں رسول مراد نہیں، فلاں رسول مراد ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا رسول ایک ہی بھیجوں گا تاکہ شک و شبہ سارا ختم ہو جائے، کسی کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہاں سینکڑوں نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، یہاں ایک ہی رسول۔ فرمائیے وہ مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہستی پاک ہے، ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کا رسول اور نبیوں میں بھی ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں، وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہاں نفل پڑھو۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ذرا غور سے، نیند کا غلبہ اگر ہو رہا ہے تو اسے ہٹا کر ذرا سوچو، جہاں خلیل کے قدم لگ جائیں وہ اتنی برکت والی جگہ ہے، وہاں نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ جہاں خلیل اللہ خود قبر میں آرام فرما ہوں گے، وہ اس کا مقام کیا ہوگا اس جگہ کا، جہاں خلیل اللہ علیہ السلام خود آرام۔ یہاں ایک میں ضمناً بات عرض کر دوں کہ ذہن سے اتر نہ جائے، یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، نفل پڑھنے کا حکم ہے، قبولیت کا درجہ اور ہے۔ جتنے بھی مسلک ہیں، فرقے ہیں، کسی سے پوچھئے کہ حرم پاک میں ہمیں وہ جگہ بتائیں، وہ مقام بتائیں جہاں دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے، جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے وہ مقامات بتاؤ۔ تو جب وہ فہرست گنیں گے اس میں مقام ابراہیم کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں نفل پڑھنا تو حکم ہے، اگر محض یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے گی وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اچھا یارو، جس پتھر پہ خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں رب کے حبیب پوری خدا کی خدائی کہ مالک و مختار آمنہ کے لال جس قبر انور میں آپ جلوہ فرما ہیں اور زمین کے جس حصے پر آپ کا جسد پاک ہے، وہاں کھڑے ہو کر اگر دعا مانگی جائے گی اس کی قبولیت کا درجہ کیا۔ اسی لیے امام قسطلانی کی قبر پر خدا کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بڑی پیاری بات کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ قبر کا وہ حصہ جو حضور کے جسد پاک سے نہیں بلکہ حضور کے کفن مبارک، آپ کے جسم اقدس پر جو کپڑا ہے اس سے زمین کا جو حصہ مس کر رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و۔ اور دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ اللہ نے یہ عزتیں اور عظمتیں اپنے حبیب کریم کے لیے رکھی ہیں کہ ان کے جسد پاک زمین کے جس حصے پہ آرام فرما ہیں وہ بیت اللہ سے افضل ہے، وہ عرش اعظم سے افضل ہے، پوری کائنات میں کوئی جگہ اس کا عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو زمین حضور کے جسد پاک سے حصہ مس کر رہا ہے۔ قبر انور میں پوری کائنات سے اللہ نے اسے افضل و اعلیٰ بنایا۔ ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے، ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ بات تو یارو نسبتوں کی ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج شریف کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ تو سبھی لیتے ہیں نا، آپ رکن یمانی کا بوسہ لیتے تھے۔ کسی نے وہاں پوچھا کہ
حجر اسود کا تو بوسہ ہے، مگر آپ رکن یمانی کو ہر چکر میں چومتے ہیں، اس کا تو کہیں ذکر نہیں کتابوں میں کہ رکن یمانی کو چومیں، آپ یہ چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مسئلوں کا مجھے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں چومتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ حضور نے جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا تو رکن یمانی کو حضور نے اپنے دست اقدس سے مس کیا تھا، حضور نے اپنے دست اقدس سے بس کیا تھا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ حجر اسود کا بوسہ ہے یا نہیں، میں اس لیے رکن یمانی جو ہے اس کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں، چومتا ہوں کہ یہاں میرے مصطفیٰ پاک کے دست پاک لگے، حضور کے دست پاک جہاں لگ جائیں اس شاکان رسول اور اللہ کے کامل ولی وہاں بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے ید مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور یہ وہ جس کو قرآن نے ید اللہ فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیارے محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور کے جہاں دست پاک لگ جائیں تو شاکان رسول تو اس جگہ کو اس لیے چومتے ہیں۔ عقل کہتی ہے مسائل تلاش کرتی۔ حضرت سلطان الواعظین کا ایک شعر پھر یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کے موقع پر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں میلاد شریف پہ چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، سجاوٹیں ہوتی ہیں، لنگر پکتے ہیں، عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجیے۔ عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، اور یہ دیکھیے ذرا، عشق عقل کہتی ہے اور عشق فرماتا ہے۔ عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجیے۔ عقل کی دنیا اور ہوتی ہے، عشق کی دنیا اور ہوتی ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے پھر اس شاکان رسول دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتے، پھر وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتے۔ دیکھیے بخاری شریف کے اندر آیا حدیث شریف ہے یا نہیں؟ علماء تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو حضور کے جسد پاک سے لگ کر آنے والا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مستعمل پانی صحابہ کرام چہروں اور سینوں پہ ملتے تھے۔ اب آپ بات پہ لوگ یہ کہاں لکھا ہے جی، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اس کا کیا حوالہ ہے، کہ ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ کیا کہیں قرآن کی آیت میں ہے کہ حضور وضو فرمائیں تو وضو کا پانی لے کے چہروں پہ ملو؟ کہیں قرآن میں یہ بولو نا یار، کہیں قرآن میں نہ پوری حیات مقدسہ میں سرکار نے خود فرمایا کہ میں وضو کروں تو میرا پانی لے کے چہروں پہ ملو، حضور نے بھی نہیں فرمایا، مگر صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ بھائی نہ قرآن میں نہ، مگر صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا۔ میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ عقل کچھ اور زاویوں سے دیکھتی ہے، عشق کسی اور پیمانے سے دیکھتا ہے۔ یہ صحابہ کے مزاج پر، ان کے قلوب و اذہان پر عشق رسول کا غلبہ تھا، ان کی رگ رگ اور نس نس میں پیارے مدینے والے آقا کی محبت جلوہ گر تھی، اس لیے صحابہ محبت میں آتے تو حضور کے وضو کا مستعمل پانی نہ قرآن کی کسی آیت میں نہ کسی حدیث میں، مگر صحابہ نے یہ عمل کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے وضو کے مستعمل پانی کو لے کر چہروں سینوں پہ ملتے تھے۔ یارو بات تو یہ ہے کہ اگر میرے آقا حجامت بنواتے ہیں تو حضور حجامت کے کٹے ہوئے بال، منہ مبارک صحابہ کرام محفوظ کر لیتے ہیں، ٹوپیوں کے اندر سیتے ہیں، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں حضور کا ایک منہ مبارک سیا ہوا تھا، جس جنگ میں جاتے تھے منہ مبارک کی برکت سے فتح یاب ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن کی آیت نہ کسی حدیث میں۔ صحابہ نے حضور کے بال مبارک سیدنا خالد بن ولید ٹوپی کے اندر، میں نے ان کے مزار پہ جب شام
زیارات پہ گیا، میں ان کے مزار شریف پہ زیارت کے لیے حاضر ہوا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک ایسا عاشق رسول، صحابی رسول آرام فرما ہے جس نے میرے آقا کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سیا تھا۔ یہ تھی صحابہ کی حضور سے محبت۔ اور یہ دلیلیں ڈھونڈنے والے، انہیں کیا خبر کہ عظمت مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اعلیٰ مقامات و درجات، کتنی شانیں اللہ کریم نے اپنی عزتیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمائی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ساری عزتیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جن کا یوم شہادت محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے، آپ کا یوم شہادت آ رہا ہے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ، آپ کا یوم شہادت۔ حضرت عمر کی بڑی ایک پیاری بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے نا، دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں، چومنے لگے اور اپنے ہونٹ اور لب حجر اسود کے بالکل قریب لے گئے، ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، چہرہ پیچھے کر لیا، ہاتھ اوپر رکھے ہوئے ہیں سائیڈوں پہ، فرماتے ہیں او حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ حضور نہ چومتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چومتا۔ میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں تو نسبت مصطفیٰ سے لے رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اگر نوجوانان ملت اسلامیہ ذرا قرآن میں غور و فکر کرو، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ قرآن میں رب نے قسم کھائی ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہاں ایک پھر ضمناً بات یاد آ گئی، بھئی بیت اللہ بنا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ پہلا گھر خدا کا عبادت کے لیے جو بنایا گیا کہ ہاں ببکۃ، مکہ مکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ مکہ میں ہے۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق سے ہجرت کی نا، عراق سے مصر تشریف لائے، مصر سے ہجرت کی، شام تشریف لے آئے، فلسطین تشریف لے گئے۔ بیت اللہ رب نے کعبہ بنانے کا حکم دیا نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ اس کی تعمیر اول تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو سیلاب کی نظر ہو گئی کعبہ کی عمارت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا میرا گھر بناؤ۔ یہ اللہ کریم نے جو گھر بنایا مکہ میں، اس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پوری دنیا میں عراق، مصر، شام، فلسطین ابراہیم علیہ السلام گھوم پھر کے آ رہے ہیں، لیکن رب نے یہ گھر بنایا تو بنایا مکہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر میں میلاد مصطفیٰ ہونا تھا، اس شہر میں میلاد آقا کریم کی پوری کائنات جس محبوب کی خاطر بنائی، لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی خاطر اللہ نے پوری بزم کائنات کو بنایا سجایا، کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، جس محبوب کی خاطر بنائی ہے، اس محبوب کا میلاد اس شہر میں ہونا تھا۔ رب نے اس کا انتخاب کیا اور پھر قسم کھا کے بھی بتا دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے پیارے حبیب، یہاں بیت اللہ ہے تو ہوا کرے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منع ہے، ساری نسبتیں حجر اسود، مقام ابراہیم، چاہے زمزم، صفا مروہ، ساری نسبتیں ہیں۔ میں اس لیے قسم نہیں کھاتا یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں صفا مروہ ہے، میں تو اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، اس سرزمین نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ اگر حضرت عمر بھی فرماتے ہیں
بس عمر فاروق اعظم فرماتے میں تجھے کبھی نہ چومتا، حضور نے نہ چوما۔ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حجر اسود کا بوسہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، اور اب قسم قرآن میں ذکر فرما رہا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی ذکر کر رہا ہے۔ حضرین محترم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حج کے تمام مناسک ذرا دیکھیے، صفا مروہ کی جو سعی ہے، بھئی حضرت حاجرہ تو یہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں دوڑی، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ نقطہ سمجھیں، بے نیاز رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی نا، رب نے فرمایا قیامت تک لوگ حج کرنے آئیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، تو میں ان کی عبادت حج اس کے مناسک تب قبول کروں گا جب میری پیاری بندی جو یہاں دوڑی تھی اس کی ادا پر جب اسی انداز میں عمل کیا جائے گا تو ان کی عبادت کی قبولیت کی سند بن جائے گا۔ لہٰذا آج نہ پانی کی تلاش ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں، تو ہر آدمی دوڑ رہا ہے وہاں، جپٹ کر تیز تیز قدم اٹھا کے چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کراتا ہے، اس عمل کا نام حج بیت اللہ کہلاتا ہے، حج بیت اللہ کہلاتا ہے، دوڑا جا رہا ہے۔ چلیے میں آسان اور ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی کل کے دن ہی تو قربانیاں کی آپ نے، آج بھی قربانی کا دن ہے، کل بھی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اللہ کریم نے حکم فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو جو پیارا فرزند ملا ہے نا، اسے میرے راستے میں قربان کر دو، میرے راستے میں قربان کر دو۔ تو جب نبی کا خواب وحی الہی کے مرتبے میں ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا خواب، تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے نا، اس لیے آپ نے بیٹے کو لیا اور منا میں چلے گئے، چھری بھی لی، رسی بھی لی، اور کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام، یہ مضارع کا صیغہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے اب تیری کیا رائے ہے؟ یہاں میں فلسفہ تھوڑا سا حکمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ 99 سال میری عمر ہے، 100 سال کے قریب ہونے کو، 13 سال کا میرا یہ نوخیز بیٹا ہے، تو فرماتے ہیں ذبح کر دے یا اللہ، یہ میرے بڑھاپے کے زندگی بھر کی دعاؤں کا صبر ہے۔ تو فرماتا ہے یہ ذبح کرنے میں وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا، حکمت تو آپ نے پوچھا نہیں، پوچھا کہ یا اللہ کیا وجہ، کیوں حکم دیا گیا ذبح کرنے میں؟ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو منا میں لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھا نا، فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، تو بھی بتا تیری کیا رائے ہے؟ ایمان سے بتاؤ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرا گناہ قصور کیا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے؟ وجہ پوچھی، علت پوچھی، سبب پوچھا؟ نہیں۔ کیا کہا؟ باپ اللہ کا حکم آیا تو چھری رسی لے کے قربان کرنے کے لیے منا پہنچ گیا، حکم آیا بیٹا قربان کرو، باپ پوچھتا ہے بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے وہ میں لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ابا جی جس کام، یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دو، علماء تشریف فرمائیں کہ ابا جی اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو یہ لفظ نہیں بولے کہ مجھے ذبح کریں، بلکہ کیا فرمایا؟ افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کر گزریے، کر گزریے۔
اور ساتھ لفظ بڑے پیارے استعمال، ابا جی میری فکر نہ کرنا، باپ ہے نا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، فرماتے ہیں ابا جی میری فکر نہ کرنا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض؟ گردن۔ اب جو نقطہ میں لے رہا ہوں نا اس آیت سے، وہ ذرا سننے والا ہے، تاکہ قربانیاں کی ہیں تو ہم فلسفہ بھی سمجھے کہ قربانیوں میں حکمت کیا ہے۔ اچھا، باپ نے بیٹے کو لٹا لیا نا بنا میں، چھری چلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی قرآن میں سورہ الصافات کے اندر 11 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے واقعے کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 112 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا، مگر پورے اس آیات مقدسہ سے ایک آیت میں بطور خاص آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ لٹایا ہے، چھری چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جب حکم آیا اللہ کا کہ بیٹا ذبح کرو، باپ نے بیٹے سے پوچھا تیری کیا مرضی ہے؟ نہ باپ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، نہ بیٹا پوچھتا ہے وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ تو پوچھی نہیں، کیا کیا؟ اللہ کا حکم آیا اور اپنی گردن جھکا دی، مطیع ہو گئے، فرما بردار بن گئے، اللہ کا حکم مان لیا۔ فلما اسلما، مانا یہ ہے جب باپ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو گیا اور بیٹا بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکاتا ہے۔ فلما اسلما، اللہ کا حکم آ گیا، وجہ نہیں پوچھی، سبب نہیں پوچھا۔ بس اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، قرآن میں کوئی حکم اللہ کا ہمیں سنایا جائے، کوئی حکم آ جائے، بات عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، قربانی کی حکمت یہ ہے کہ جہاں جہاں احکام الہی آئیں، نہ عقل میں بات نہ آئے، آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جب حکم الہی آ جائے تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنی گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے، اپنی گردن جھکا دے، وجہ نہ پوچھے اس کی وجہ کیا ہے، سبب نہ پوچھے، علت نہ پوچھے، بس حکم آیا فلما اسلما، گردن جھکائی نا باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے۔ اب آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، چھری چل رہی ہے۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ یہاں میں ایک بات زور دے کر عرض کروں گا اور سب کی توجہ چاہوں گا، یہ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا بیٹا 100 سال کی عمر میں مانگ کے لیا، 86 سال کی عمر ہے، بچہ اللہ سے مانگ کر لیا ہے، 100 سال کی عمر ہے، حکم ہوتا ہے قربان کر دو۔ کیوں؟ بات یہ تھی کہ اے ابراہیم میرا دیا ہوا ہے، اسماعیل میرا دیا ہوا ہے، میں نہیں دیا ہے نا، یہ میرے راستے میں اس کو قربان کرو جو تمہیں دیا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھ سے بیٹا بڑھاپے میں مانگا ہے، اب امتحان ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تو آزمائش میں گزری، وہ تو امتحان میں گزری، مسافرت میں گزری۔ میں نہیں کہتا، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ساری زندگی آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے میں نے جب بھی آزمایا ابراہیم آزمائش میں پورا اتریا، پورا اترا ہے۔ ساری زندگی امتحانات میں گزری نا،
اب 99 سال کی عمر ہے، 100 سال کے قریب، آخری آزمائش، آخری فرمایا ابراہیم بس بس، سارے امتحانات میں تو کامیاب ہو گیا، جو سب سے کڑا امتحان تھا، کڑی آزمائش تھی، اس میں تو اتنا اعلیٰ درجے میں تو نے کامیابی حاصل کی ہے نا، پھر جزا بھی اتنی بڑی تجھے دے رہا۔ یہاں میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ پکے دل کے پکے ارادے سے، دل کے پکے ارادے سے، دل کے پکے ارادے سے ابراہیم، تو نے دل کے پکے ارادے سے اس 100 سالہ زندگی میں اپنی محبوب ترین شے میرے راستے میں قربان کی ہے، امتحان میں تو اتنا کامیاب ہوا ہے۔ فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دیکھ پھر جزا بھی کیسے دیتے ہیں، تیرا دل کا پکا ارادہ ہمیں اتنا پیارا لگا ہے، اسماعیل کو ہم نے بچا لیا ہے، جبریل کو مینڈا دے کے بھیجا ہے، اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ دل کا پکا ارادہ جو ہے، آزمائش میں اتنا کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کریم فرمایا ھذا بلاء المبین۔ دلاور چیمہ کے غیور عاشقوں، یہ رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ھذا بلاء المبین، دنیا والوں، کائنات والوں، بڑی آزمائشیں اللہ کے مقربین پر آتی ہیں، خلیل اللہ پہ بڑے امتحان آئے، اللہ کریم فرماتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی جس میں اسماعیل سرخرو ہو گیا۔ بے نیاز رب خود فرماتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں خلیل کامیاب۔ اب جتنی بڑی آزمائش تھی، جزا بھی اتنی بڑی، جزا بھی اتنی بڑی، سبحان اللہ۔ جزا کیا ملی؟ اللہ کے نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، بے نیاز رب سلام بھیج رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر جزا کیا دی؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیرا یہ عمل میں اتنا پسند آیا ہے، ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس عمل کو ایسا جاری ہم کر رہے ہیں، تیری یاد صبح قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی، اور ہر سال جب بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ آئے گی، لوگ قربانیوں کے جانور ذبح کر کے تیری یادوں کو تازہ کریں گے۔ یہ قربانی حج کا بھی ایک رکن ہے نا، تو یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ والو، دلاور چیمہ کے غیور عاشقان رسول، یہ سب تو محبوبوں کی ادائیں ہیں نا۔ صفا مروہ پہ خدا نے تو دوڑ نہیں لگائی معاذ اللہ، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ یہاں حضرت حاجرہ دوڑی، خلیل اللہ کے قدم پتھر پہ لگے ہیں، منام قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکر مارے، اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ یادیں تو ان محبوبوں کی ہیں نا، حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ یہ ساری نسبتیں، اور پانی زمزم، زمزم آب زمزم، وہ آپ لے کر کا دنیا کا ہر پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے، زمزم میرے آقا کریم نے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر میرے آقا نے نوش فرمایا۔ یہ زمزم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، یہ ان کی ایڑیوں کا تبرک ہے، یہ ان کے قدموں کا بوسہ لے کے نکل۔ علماء سے پوچھئے، یہ تو ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا والوں، زمزم وہ پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمین سے نکلا ہے، یہ جنت کے تمام پانیوں سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں، آب زمزم جنت کے تمام چشموں، تمام تالابوں، جنت تمام پانیوں سے زمزم افضل ہے، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ لے کر زمین سے چشمہ جاری۔ تو یہ محبوبان خدا اور مقبولان بارگاہ لائی، ان کی یادوں کو اللہ نے قائم رکھا ہے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے۔
جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میرے آقا کریم کی شانیں نکھر نکھر کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور آج دین کی یہ ساری بہاریں یہ وابستہ ہیں ان اللہ کے مقرب و محبوب بندوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کی محبت میں بصرف کیں اور حضور کی محبت کی خوشبوئیں کائنات میں پھیلائیں، انہی کے دم قدم سے دین میں بہاریں ہیں۔ دنیا میں ہم دین کی رونقیں اور بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان اولیاء کاملین کے آستانوں کو آباد و شاد رکھے اور ہمیں انہی نسبتوں کو حیا کرنے، نسبتوں کی قدر کرنے اور عظمت مصطفیٰ کے ہر پیمانے کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی نورانی محفل کو قبول فرما کر آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، اور بابا جی نے جس محبت سے یہ محفل منعقد کی، پچھلے سال بھی میں آیا تھا مگر اس سال میں نے دیکھا وضو خانہ اور یہ سارا نیا سسٹم اور یہ ساری سہولتیں مسجد کے لیے انہوں نے بڑی محبت سے یہ کام یہاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے، ان کے تمام امور میں خیر ہو، سلامتی و عافیت ہو۔ خدا کرے یہاں دین کا ایک مرکز قائم ہو، علم دین کی خوشبوئیں پھیلیں اور حضور کی محبت کی یہ خوشبو جو ہے پورے علاقے میں پھیلتی رہے۔ میری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں تمام میں اپنے علماء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت محفل میں عطا فرما کر محفل کو زینت بخشی، رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو، ان گلشن علماء کو میں ہمیشہ بہار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔